بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ نور و انوار کا سبق نمبر 38 جی، عبارت سماعت فرمائیں۔ ثم ذکر المصنف بعد هذا البیان التفریعات الثلاثۃ الباقیۃ علی الحکم جی فقال، یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے، اس عبارت میں شارح جو نور انوار والے انہوں نے ماں بعد کا ماں قبل سے ربط جوڑا، تعلق جوڑا۔ جی وہ تعلق کیا ہے کہ آج ابھی جو ہم نے سبق پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے جی دو سبقوں کے اندر ہم نے دو سوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جی اور ان کے جواب پڑھے۔ جی وہ جو دو سوال جواب پڑھے ہیں نا جی امام شافعی صاحب کے، جی وہ تھے جملہ معترضہ کے طور پر۔ جی اصل ماتن ہمیں پڑھا رہا تھا خاص کے حکم کی تفریعات، تفریعات 7 تفریعات اس نے پڑھانی تھی، جی جی سر ابھی 4 پڑھائی تھی، جی تو درمیان میں 2 سوال آ دو گئے۔ سوال چلو یہ بھی بتا دوں وہ سوال کیوں آئے۔ جی وہ خاص کے حکم کی وجہ سے سوال تھے۔ جی جی کیا تھے؟ خاص کے حکم کی وجہ سے سوال تھے، اس لیے وہ 2 ذکر کر دیے، جواب بھی دے دیے۔ جی اب بقایا پھر واپس اپنی اس بات کی طرف آ گیا کہ جو 3 تفریعات رہتی ہیں جی ان کو بیان کرے گا۔ لیکن ابھی جو 3 تفریعات ہیں ہاں جی ان کا خاص کے حکم کے ساتھ تعلق ہے۔ خاص کے حکم ہم نے 2 پڑھے ہوئے ہیں، جی جی ہاں 3 سال پہلے پڑھے تھے ہم نے 2۔ ایک ہے کہ ان یتناول المخصوص قطعا، اور ایک ہے لا یحتمل البیان لقولہ بینا۔ ابھی جو تفریعات 3 رہتی ہیں جی ان کا تعلق پہلے حکم کے ساتھ، جی ان یتناول المخصوص قطعا، کہ خاص اپنے مخصوص مطلب اپنے مدلول کو شامل ہوتا ہے قطعی طور پر، اپنے مدلول کو شامل ہوتا ہے قطعی طور پر۔ جی سمجھ آ گئی ہے۔ جی اب جو میں نے زبانی وہ عبارت پڑھ کر جی ربط جوڑا، ہاں جی اب ترجمہ کرتے ہیں۔ ہاں جی اوپر دیکھیں ترجمہ، یہ جو ہمارا سبق پڑھنے والے ان کے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ جی ہمارے پاس اتنا نظام تو ہے نہیں کہ جڑی تمہیں بلیک بورڈ پہ بکھائیے، اتنا نہیں لکھا جاتا نا۔ ہاں جی یہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا جی بھاجی، ان کے سامنے کتاب ہونی چاہیے، پھر فٹ نہ ہوئے تو پھر کہن فٹ نہیں ہویا، تو جو ہے ان فٹ ہونے لگا ہے۔ ثم پھر مصنف نے ذکر کیا اس بیان کے بعد، اس بیان کے بعد، اس بیان سے مراد کیا ہے؟ وہ 2 سوال جی جواب۔ جی او بابا جی، پھر مصنف نے ذکر کیا اس بیان کے بعد، کیڑا بیان؟ وہ 2 سوال جواب۔ سوالوں کے بعد کیا ذکر کیا؟ التفریعات ہے، مفعول بھی ہے، جی التفریعاتی الثلاثۃ الباقیۃ علی الحکم۔ علی الحکم علی الحکم جڑا ہے اے صفت بنا لو، متعلق اور باقیات ہے۔ جی پھر مصنف نے اس بیان کے بعد خاص کے حکم پر جی کیا خاص کے حکم پر باقی 3 تفریعات کو ذکر کیا۔ ہو گیا بیٹا؟ جی آگے جا رہا ہوں۔ فقال ولذلك صح ایکاء الطلاق بعد الخلی، ای ولاجل ان مدلول الخاص قطعی واجب الاتباع، صح عندنا ایکاء الطلاق علی المرأة بعد ما خالعها خلافا للشافعی، وبيانه أن الشافعي يقول إن الخلع فسخ للنكاح فلا يبقى النكاح بعده وليس بطلاق فلا يصح الطلاق بعده۔ جتنی عبارت پڑھی جی یہ بیان کرتا ہوں۔ فقال ماتن نے کہا جی والذالک، اسی وجہ سے، جی کیڑی وجہ؟ وہ تو شرم ہے کہ نا، جی ترجمہ کر رہا ہوں متن کا۔ جی اسی وجہ سے صحیح ہے طلاق واقع کرنا خلا کے بعد، جی یہ متن ہے۔ جی تسی مینوں نہ ویکھو، میرے دماغ میری گلاں رکھو۔ جی اسی وجہ سے طلاق واقع کرنا صحیح ہے خلا کے سرکار کی کر رہے ہو؟ صحیح ہے طلاق واقع کرنا خلا کے بعد۔ بھائی سمجھ آئی؟ ہاں جی اب شارع نے بیان کیا اسی وجہ کی مطلب ہے، ہاں جی یہ اشارہ کدھر ہے؟ ہاں جی وہ خاص کے حکم کی طرف۔ خاص کے حکم کی طرف کیڑا؟ پہلا جی ولی اجل ان مدلول الخاص قطعی واجب الاتباع، یہ قطعی بھی خبر انہ کی، واجب الاتباع بھی خبر انہ کی، جی یعنی اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول قطعی ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ یہ ہے والدال کا مشاہدہ کہ خاص کا مدلول قطعی ہے، واجب الاتباع ہے، اس وجہ سے صح صحیح ہے۔ لیکن مطلب میں نہیں لکھا کس کے نزدیک؟ شارع کا ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک کیا صحیح ہے؟ خلا کے بعد طلاق واقع کرنا
خلا کے بعد طلاق واقع کرنا بھائی بولو خلا کے بعد طلاق واقع کرنا طلاق کینو دینی بیوی کو خلا کے بعد خلا کے لیکن کیا تھا بتاؤ جی بعد ما خالعها یہ بعد تو کہ ماں ہے ہاں جی یہ ماں مصدریہ مصدریہ ہے ہے عورت کے خلا کرنے کے بعد کوئی نہیں سمجھ آئی جی عورت کے خلا کرنے کے بعد یہ جو مسئلہ بیان کیا سن مسئلہ پھر کہ خلا کے بعد طلاق واقع کرنا اناب کے نزدیک صحیح ہے لیکن خلافاً لشافعی امام شافعی کے خلاف یہ مسئلہ امام شافعی کے خلاف ہے جی جی وہ بیان اس کا بیان کس کا امام شافعی کے اختلاف کا بیان امام شافعی کیا کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں کہ خلا نکاح کے لیے فسخ ہے جی سر جی خلا نکاح کے لیے فسخ ہے بھائی خلا میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ طلاق نہیں دیتا عورت جان چھڑانا چاہتی ہے پھر عورت پیسے دیتی ہے جی جی سب سے پہلا خلا ہوا حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کا آپ کے ساتھ جی جی آپ نے مہر میں باغ دیا تھا جی کہ بیوی جان چھڑانا چاہتی تھی بیوی نے کہا باغ ہی لے لو تو جان چھڑ دو مطلب مجھے میرے ساتھ خلا کر باغ واپس دے دیتا جی وہ جناح حکمار سے جی گستاخی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر گستاخی لکھا ایسے ہے میں نے اگر کوئی غلط کہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی سمجھ بھی آئیے خلا امام شافعی کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی اسے نکاح ختم ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے جدوں نے نکاح ختم کر دینا ہے تو اس کے بعد نکاح باقی نہیں رہتا امام شافعی کہتے ہیں یہ طلاق ہے ہی نہیں جب طلاق ہی نہیں نکاح ختم ہو گیا تو خلا کے بعد طلاق کا جی سر جی طلاق تو تب ہوتی ہے جب نکاح ہو نکاح موجود ہو ثابت ہو تو جب خلا کے ذریعے نکاح ہی گیا جی سر جی یہ طلاق دے ہے کوئی نہ نکاح ہی گیا تو یہ بعد طلاق کا دی جی سر جی یہ وہ مسئلہ امام شافعی کا مطلب لکھا جو اوپر ہے جی لیکن حاشی میں لکھا ہے توضیح تلوی کے حوالے سے کہ امام شافعی کا صحیح مطلب یہ ہے کہ خلا طلاق ہے جی تو جب خلا طلاق ہوگی تو پھر اس کے بعد طلاق دینا صحیح ہوگا آپ نے سنا نہیں لیکن اوپر والا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فسخ نکاح ہے نکاح ہی ختم ہو گیا اگلا سننا امام شافعی کا جو مذہب ہے اور ہمارا جو مذہب ہے ان کا اختلاف کا ثمرہ جو ہے وہ کہاں نظر آئے گا سننا ایک بندے نے بیوی کو 2 طلاقیں دی کیا کیا اس کے بعد بیوی نے بندے سے خلا کر لی کیا کر لیا خلا کر لی کیا خلا کر لی خلا لے لیا اب احناف کے نزدیک خلا طلاق ہے جی جی سر کتنی ہو گیا 3 اب احناف کے نزدیک عورت اگر واپس پہلے پاس آنا چاہتی حلال امام شافعی کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے اوپر والے مطلب کے لحاظ سے خلا طلاق نہیں ہے نکاح ختم ہو گیا واپس آنا چاہتی ہے تو حلال کے بغیر آ سکتی ہے نہیں سمجھ آئی جتنا پڑا اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں فقال ماتن نے کہا اسی وجہ سے صحیح ہے طلاق واقع کرنا خلا کے بعد یعنی اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول قطعی ہے واجب الاتباع ہے اس وجہ سے صحیح ہے اس وجہ سے صحیح ہے ہمارے نزدیک طلاق واقع اندنا مطلب میں نہیں تھا ہمارے نزدیک صحیح ہے طلاق واقع کرنا عورت کے خلا کرنے کے بعد لیکن یہ مسئلہ امام شافعی کے خلاف ہے قول اختلاف کرتا ہے اختلاف کرنا ایسا اختلاف جو امام شافعی کی صفت بنائی خلاف الگ ویڈیو بناؤں گا للشافعی خلافاً کی صفت اور بھی ترکیب ہے وہ بیانو اور امام شافعی کے اختلاف کا بیان یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ بے شک خلا نکاح کے لیے فسخ ہے پس نکاح خلا کے بعد باقی نہیں رہتا اور خلا طلاق نہیں ہے لہذا خلا کے بعد طلاق دینا بھی صحیح نہیں ہے جی سمجھ آ گئی آگے جا رہا ہوں وَإِنْدَنَا هُوَ طَلَاقٌ يَصِحُ إِيقَاعُ طَلَاقِ الْآخَرِ بَعْدَهُ یہ میں پڑھنے لگا ہوں آگے جو ہے علل کمال و تمام یہاں تک عبارت میں نے نہیں پڑھی ذرا ٹائم لگ رہا ہے سب بڑا فٹ کراؤں گا انشاءاللہ یہ جو میں نے عبارت کہا ان طرح سے لے کے علل کمال و تمام یہاں تک پڑھنے لگا اس میں ہمارا مذہب بیان ہوا ہمارا احناف کا موقع بیان ہوا وہ موقع تو پہلے بھی ہو گیا اس میں ساتھ دلیل بھی آئے گی ہمارے نزدیک خلا کیا ہے طلاق ہے ایسی طلاق ہے جس کے بعد ایک اور طلاق واقع کرنا صحیح ہے ہو گیا یہ تو پہلے بھی پڑھا دلیل احناف کی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اچھا یہ بتائیں کیسے اس سے ثابت ہوتا ہے خلا طلاق ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ یہ پہلے فرمایا اس کے بعد آیا خلا اس کے بعد آیا فَإِن طَلَّقَا سنا نہیں پہلے فرمایا الطلاق مرتان اس کے بعد خلا اس کے بعد طلاق یاد ہو گیا اچھا پہلے نور نوار والے ہمیں الطلاق مرتان سمجھاتے ہیں کہتے ہیں جی الطلاق مرتان کا مطلب ہے
ایک مطلب یہ ہے کہ طلاق رجعی دو ہیں. جی الطلاق مرتان کا ایک مطلب ایک مطلب طلاق رجعی دو ہے. دو ہے. بولو طلاق رجعی دو ہے. ایک مطلب یہ ہے ہاں جی طلاق رجعی دو ہے. اور ایک مطلب اچھا یہ کیوں بیان کیا اللہ نے طلاق رجعی دو ہیں جی طلاق رجعی دو ہے. وہ جو زمانہ جاہلیت والے لوگ تھے نا جی. وہ پاجی جنیاں مرضی طلاق دے کے رجوع کرتے جی نہیں سمجھ ہاں جی جاہلیت والے کیا کرتے تھے جتنی مرضی طلاق دے کر رجوع کر لیتے ہیں. وہ تعداد نہیں دیکھتے تھے جی لا مطلب جنہیں مرضی دین جی. وہاں پہ کیا کرتے تھے رجوع. اللہ نے فرمایا طلاق مرتان رجعی طلاق دو ہے. یعنی جن کے بعد رجوع ہے وہ دو دو ہے ہے. ان کا رد ہو گیا جی. اچھا یا اس کا دوسرا مطلب ہے طلاق مرتان کا یہ ہے کہ طلاق شرعی دو ہے. ایک کے بعد ایک ہے جدا کرنے کے ساتھ نہ کہ جمع کرنے کے ساتھ جی جی طلاق شرعی طلاق شرعی کیا کہا طلاق شرعی ایک کے بعد ایک ہے جدائی کے ساتھ جدائی کے ساتھ فاصلے کے ساتھ فاصلے کے ساتھ نہ کہ جمع جمع یہ طلاق شرعی نہیں صحیح ہے. ہے جی اصل طلاق دینے کا جو اسلامی طریقہ ہے جی جی. اگر طلاق دینی ہے ہاں جی تو ایک طور میں دو جی. اگلے طور میں جی. اس سے اگلے دو جی ایک طور میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور یہ طور بھی ایسے ہونے جن میں وتی نہ ہو ہاں جی اگر کوئی بندہ ایک ہی طور میں 3 دیتا ہے طلاق ہو جاتی ہے لیکن بدعت بدعت. بدعت ہے. جی اسلامی طریقے کے خلاف خلاف جو شریعت نے طریقہ بتایا جی. جی کوئی سمجھ بھی آئی ہاں جی بولو تو صحیح جی. الطلاق مرتان کتنے مطلب پڑے دو. اچھا اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ کیا فرمایا فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ. یہ مطلب ہے کہ 2 طلاقیں دی جی اس کے بعد شوہر پہ واجب ہے جی امساک مطلب روکنا روکنا. جی صحیح. بمعروف اچھائی کے ساتھ اچھائی کے یہ ساتھ. مطلب کی ہے کہ رجوع کر لے رجوع کر لے جی اچھے رویے کے ساتھ کیا کر لے رجوع رجوع کر لے. یا جی تصریح بِإِحسان جی. کیا کرے تصریح بِإِحسان. تصریح میں تلخیص تلخیص. چھوڑ چھوڑ دے دے. جی. تلخیص نہیں تخلیص تخلیص. کیا تخلیص. چھوڑ دے چھوڑ دے. علل کمال و تمام عدت کے پورا ہونے پر پر. کی مطلب انہوں عدت پوری ہونے دے جی. وہ چلیے چھوڑ جی یہ ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان کا بیان جی جی آگے بھی پڑھنے لگا ہوں جی پھر سارا اکٹھا کر دا جی ثم ذکر بعد ذلك مسألة الخل جی. ابھی میں نے اتنا پڑھایا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلے کے مسئلے کو ذکر کیا ذکر کیا اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ جی. کیا کہا فَإِنْ خِفْتُمْ. اگر تمہیں خوف ہو جی یا مخاطب حکام حکام. جی. مفتیان جی. قاضی قاضی. حضرات جی اگر تمہیں خوف خوف ہو ہو اس بات کا کہ یہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے میاں بیوی جی اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے رویے کے ہاں ساتھ جی. تو پھر کوئی عرض نہیں دونوں پر جی. اس صورت میں کہ عورت پیسے دے بندے کو ہاں جی. اور اپنی بندے سے جان چھڑائے جان چھڑائے. اور بندہ اس کو طلاق دے طلاق دے جی اچھا یہ اللہ نے ذکر کیا ذکر جی کیا فَأُولِمَا یہ جو ہم نے پڑھا ہاں یہ جی. والا بھی اور اس سے پہلا اس سے پہلا اب طلاق مرتان طلاق بھی پڑھا، مرتان یہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا اس سے معلوم ہو گیا جی. عورت کا جو فعل ہے نا خلے میں ہاں جی. وہ پیسے دینا ہے پیسے جی دے سر جی کیا کر رہے ہیں پیسے دینا ہے بندے کا فعل وہ ہے جو پہلے ذکر ہو گیا طلاق طلاق فسخ نہیں نہیں ہے نہ فسخ بندے کا فعل ہاں جی نہ عورت کا کیوں فسخ کا معنی ختم کرنا جی. ختم کرنا تو فسخ دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہاں ہے جی ایک کے ساتھ قائم نہیں ہوتا نہ بندے کے ساتھ قائم نہ عورت کے ساتھ قائم بھائی بولو جی پتہ چلا عورت کا کام ہے پیسے پیسے دینا پیسے اور دینا. بندے کا کام ہے طلاق طلاق دینا. دینا تو ہاں جی فسخ کسی یہ- ایک دن al قائم جی سر ہوتا جی کیا کہا فسخ ایک کے ساتھ قائم نہیں ہوتا بولو یار فسخ ایک کے ساتھ قائم نہیں دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور وہ جڑا خلا ہے جی. یاد رکھنا خلا بھی خالی پیسے نال نہیں ہوتا جی. بندہ ہاں کرے گا تو خلا ہوئے گا ہاں جی عورت پیسے دے بندہ ہاں کرے ہاں جی. پھر خلا خلا ہوگا ہوگا کوئی نہیں سمجھ آئی ہاں جی تو فسخ جو ہے وہ ایک نال ہوتا نہیں جی. فسخ دونوں کے ساتھ ہوتا دونوں ہے کے ساتھ جی. اور بھائی بولو جی. فسخ اچھا دونوں کے ساتھ. خلے کے بعد ہاں جی. کیا کہا خلو کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ جی. یہ مطلب ہے اگر اس نے تیسری طلاق دی جی فَإِن طَلَّقَ کون سی طلاق ہے تیسری طلاق بندے نے بڈھی کو کتنی طلاق دی تیسری طلاق اب عورت بندے کے لیے حلال نہیں تیسری طلاق کے بعد بعد. یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نکاح کرے کرے. پھر اگلا اس سے وطی وطی کرے کرے اور اگلا اور طلاق طلاق دے دے. جی جی کوئی سمجھ بھی ہے جی. جی سر جی
یہ ہم نے اپنی جو دلیل ہے جی وہ بیان کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خلا ذکر کیا، خلے کے بعد طلاق، یہ تو لگتا ہے پتہ کہ خلا بھی طلاق، اگر خلا طلاق نہیں تو اس کے بعد طلاق کا فائدہ ذکر کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ فائن طلاق کا کس کے بعد ہے؟ خلے کے بعد۔ اگر خلا نکاح فسخ ہو گیا تو آگے پھر طلاق کیا ہے؟ پتہ چلا خلا بھی طلاق ہے۔ جی آخری باتوں پہ پہنچ گیا ہوں، توجہ نہ سننا۔ امام شافعی کا موقع پڑھوں گا بس، اور ان کی دلیل پڑھوں گا۔ موقع تو پہلے پڑھ لیا کہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، صرف ان کی کیا پڑھوں گا؟ اگرچہ ہم نے اپنی دلیل پڑھ لی کہ پاجی خلا آیا ہے، پہلے 2 طلاقیں، پھر خلا، پھر آگے طلاق، پتہ لگا آگے جو طلاق ہے وہ خلے کے بعد ہے۔ تو خلا طلاق ہے تو طلاق ہے نا اس کے بعد، اگر خلا ہی طلاق نہیں تو اس کے بعد طلاق آ دیا۔ اب امام شافعی کی دلیل سننا۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ جو تیسری طلاق ہے فائن طلقہ، فائن طلقہ، ایدا تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ الطلاق مرتان کے ساتھ۔ وہ کیوں جوڑ دیں؟ تاکہ یہ تیسری طلاق ہو جائے، 2 پہلے تیسری بعد میں رہا درمیان میں خلا۔ امام شافعی کہتے ہیں وہ اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پہ ذکر کیا۔ اچھا جی جملہ معترضہ کیوں بنایا؟ آنے کیونکہ وہ فسخ ہے، اس کے بعد طلاق صحیح نہیں ہے، لہذا تیسری نے پہلی 2 کے ساتھ جوڑو اور کہو درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ ہم اپنی دلیل ابھی دیں گے، یوں سمجھ لو ہم نے کچھ دے بھی دی، کیا کچھ دے بھی دی، وہ کچھ یہ دی تھی کہ خلے کے بعد طلاق ہے، یہ کہا، اور کچھ پھر بھی دیں گے، اور دیں گے اس کے ساتھ ملتی جلتی۔ اب ہم فٹ کریں گے جی، توجہ ہے تھوڑی؟ جتنا بھائی جتنا پڑھا سارا فٹ کراتا ہوں آج کے سبق میں، جتنا پڑھا پھر مصنف نے ذکر کیا اس بیان کے بعد، میں نے بتایا اس بیان سے مراد وہ 2 سوال جواب۔ اس بیان کے بعد کیا ذکر کیا؟ خاص کے حکم پر باقی 3 تفریعات کو پس ماتن نے کہا اسی وجہ سے طلاق کو واقع کرنا صحیح ہے خلا کے بعد۔ آگے مشار اللہ بیان کیا، ذالکہ کا مشار اللہ وہ خاص کا حکم، یعنی اس وجہ سے خاص کا مدلول قطعی ہے، خاص کا مدلول واجب الاتباع ہے، اے سارا جار مجرور ہے، کیونکہ ان مدلول خاص سارا مضاف ہے پھر مجرور، اور یہ متعلق صح آگے، یعنی اس وجہ سے کہ خاص کا مدلول قطعی ہے واجب الاتباع، اس وجہ سے صحیح ہے۔ اوپر متن میں نہیں لکھا کس کے نزدیک، نیچے بتایا صحیح ہے ہمارے نزدیک۔ کیا صحیح؟ طلاق کو واقع کرنا عورت پر عورت کے خلا کرنے کے بعد، لیکن یہ قول اختلاف کرنا ایسے اختلاف جو امام شافعی کے لیے ہے۔ امام شافعی کے اختلاف کا بیان یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں خلا نکاح کے لیے فسخ ہے، پس خلا کے بعد نکاح باقی نہیں رہے گا، خلا طلاق نہیں ہے، پس خلا کے بعد طلاق دینا صحیح نہیں۔ ہمارے نزدیک خلا ایسی طلاق ہے جس کے بعد دوسری طلاق کو واقع کرنا صحیح ہے، عمل کرتے ہوئے اللہ کے فرمان فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ پر وَذَلِكَ۔ اب ہم پڑھنے لگے خلا کیسے طلاق ہے اور خلا کے بعد بھی طلاق، قرآن کے اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ فَإِن طَلَّقَا وَذَلِكَ کیا اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا اور خلا طلاق کیسے ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا طلاق مرتان فامساک معروف او تسریح بإحسان، یعنی ایسے 2 مطلب پڑھاؤں گا جو پہلے پڑھائے، یعنی طلاق رجی 2 ہیں، کافر تعداد کو نہیں گنتے، وہ طلاق جنہیں مرضی دے کے رجوع کر لیتے، فرمایا طلاق رجی 2 ہیں، ایک مطلب، یا فرمایا طلاق شرعی ایک کے بعد ایک ہے، طلاق شرعی ایک ہے ایک کے بعد، یہ مرتن مفعول فی کوئی نہیں سمجھے، ثابت نکال لو اس کا مفعول بھی، طلاق شرعی ایک ہے ایک کے بعد تفریق کے ساتھ، کیا تفریق کے ایسے کرو، یہ خبر پڑھاؤ بھی تفریق، کیا خبر پڑھاؤ؟ تفریق، بلکہ بہتر ہے طلاق شرعی جدائی کے ساتھ ہے، ایک کے بعد ایک جدائی کے ساتھ ہے، نہ کہ جمع کے ساتھ، اس کے بعد یعنی 2 طلاقیں چاہے رجی کہہ لو یا شرعی کہہ لو، 2 مطلب ہے نا، وہ 2 طلاقوں کے بعد واجب ہے بندے پر امساکم بمعروف، یہ مانا رجوع کرنا اچھے رویے کے ساتھ، یہ مانا رویہ اخلاق اچھے، یا تسریح بإحسان واجب ہے، یہ کہ مطلب چھوڑنا، کیا چھوڑنا کمال پر تمام پر، مطلب عدت پوری ہونے پر چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد طلاق مرتان کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلے کے مسئلے کو ذکر کیا، اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی ایک حکام یا الحکام، اے حکام اگر تمہیں گمان ہو اللہ یقیما کہ
ضمیر کا مرجع بتا دیں الف ہاں جی۔ کہ وہ زوجان جی۔ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے جی۔ قاعدے نال اچھے رویے کے ساتھ جی۔ ہیں اچھے طریقے کے طریقے کے ساتھ ساتھ۔ تو کوئی حرج نہیں دونوں پر جی۔ اس صورت میں کہ عورت فدیہ دے بندے کو جی خلصتھا جی۔ یہ ایک سوال ہے ٹائم تھوڑا ہے خلصت میں ہی ضمیر ہے وہ دا مرجع بھی عورت جی۔ ہاں دا مرجع بھی عورت۔ عورت یہ دو ضمیریں ایک شے کے لیے آ گئی جی ایک شے کے لیے دو ضمیریں فاعل قلوب کا خاصہ ہے جی۔ پتہ نہیں سنیا کہ ہاں نہیں جی۔ یہاں کیوں آئی ہے جواب 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 نہیں دے رہا ویسے سوال کر کے چھوڑا ہے جی۔ عورت اپنی جان چھڑائے ہاں جی۔ زوج سے اور بندہ عورت کو طلاق دے جی۔ اب کہتے دیکھنا جی معلوم ہو گیا فاولیما کیا کہتے جی، معلوم ہو گیا کہاں سے یہ ساری یہ آیتوں سے ساری آیتوں کہ سے عورت کا فعل خلا میں فدیہ دینا ہے جی۔ پیسے جی۔ بندے کا فعل وہ ہے جو مذکور ہے پہلے جی۔ میری مراد طلاق نہ کہ فسخ جی۔ کیونکہ فسخ تو قائم ہوتا ہے دونوں طرفوں کے ساتھ جی۔ نہ کہ اکیلے بندے کے ساتھ جی۔ فسخ بندہ نہیں کرتا ہاں جی۔ عورت بھی نہیں کرتی ہاں جی۔ فسخ دونوں کے دونوں ساتھ ہوتا کرتے ہیں، ہاں ہے جی۔ تو دونوں فسخ نکاح کر نہیں سکتے جی۔ اور یاد رکھو نکاح ایسی شے جو فسخ نہیں ہوتی جی۔ پتہ نہیں میں کی کیا ہے ہاں جی۔ وہ انہوں فسخ نہیں کرنا انہوں نے جی۔ وہ کوئی صورتیں ہوں گی خاص جہاں وہ قاضی کرے گا جی۔ بدل سمجھ آئی ہاں آئے نہیں کہ جدو مرضی میاں بھی مسلمان نے تے نکاح فسخ وہ کوئی قاضی کرے گا کوئی صورتیں بنیں گی جی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہ کا مطلب کیا اگر زوج نے عورت کو تیسری طلاق دی جی۔ تو عورت زوج کے لیے حلال نہیں ہوگی تیسری کے بعد یہاں تک کہ عورت اور شور پہلے شور کے علاوہ اور شور سے کیا کرے نکاح کرے اور وہ شور اور جو ہے ہاں جی۔ وہ عورت سے وطی کرے جی۔ اور وہ دوسرا زوج اور کو طلاق دے یہ ہوگا ہمارا جی۔ پتہ لگا خلا طلاق ہے طلاق اس ہے۔ کے بعد اس لیے تیسری طلاق کا طلاق کا ذکر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل پڑھ لگا جی۔ کہ پاجی وہ کہتے ہیں یہ جو تیسری طلاق ہے ہاں جی۔ یہ ملی ہوئی ہے اللہ کے فرمان الطلاق مرتان کے ساتھ کیوں ملی تاکہ ہاں جی۔ کیوں ملی ہوئی ہے تاکہ یہ تیسری ہو جائے حاضی طلاق ثالثۃ جی۔ تاکہ یہ طلاق تیسری ہو جائے اور وہ کہتے ہیں امام شافعی اللہ نے خلا کا ذکر کیا اس میں بینہما جو ان دو اور تیسری طلاق کے درمیان ہے اس میں جو دونوں کے درمیان ہے بھائی بولو اس میں جو دونوں کے درمیان ہے یعنی الطلاق مرتان اور فین طلاق اس کے درمیان میں اللہ نے خلا کو ذکر کیا جملہ معترضہ کے طور پر کیوں کہ خلا فسخ ہے ایسا فسخ ہے کہ جس کے بعد طلاق دینا صحیح نہیں ہے الحمدللہ